सारा साल संभाले थे यार, माल ले ले को भाई सारे पालन का फायदा क्या है यार। बिल्कुल सब वो पैसे मिले ही नहीं, कैसा मिले ही नहीं यार, ही में रोजी नहीं थी यार तू। वाह भाई वाह। एक किसान पूरा साल एक जानवर को अपने बच्चों की तरह पालता है। गर्मी की तपती लो हो या सर्दी की सर्द रातें, वो खुद तो खुले आसमान में सो जाता है, लेकिन अपने जानवरों पर आंच नहीं आने देता। उसकी खुराक, उसका इलाज, उसका लाड़ प्यार, सब कुछ सिर्फ एक उम्मीद पर होता है। उम्मीद ये कि जब बकरा ईद आएगी तो वो अपने इस सबसे अजीज और खूबसूरत जानवर को बेचकर अपने बच्चों की ईद मनाएगा, बच्चों की जरूरतें, घर की तामीर और अपने सर से गंदम का कर्जा उतारेगा। हाय, मगर जब वही किसान अपने जिगर का टुकड़ा लेकर मंडी पहुंचता है तो वहां का मंजर उसकी रूह को झंझोड़ देता है। ना सर पे साया है, ना पीने का साफ पानी। तपती धूप में उसका लाखों का जानवर हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगता है। लेकिन किसान की कमर उस वक्त टूटती है जब खरीदार आकर उसकी साल भर की मेहनत का मजाक उड़ाता है। मजाक फकत इसलिए कि जानवर सस्ता मिल जाए। कुर्बानी के नाम पर सस्ता जानवर खरीदने की दौड़ शुरू हो जाती है। किसान को बार बार ब्लैकमेल किया जाता है कि मंडी ले जाओगे तो वहां पे खर्चे होंगे, और अगर सस्ता नहीं बेचोगे तो दोबारा घर ले जाओगे। किसान को ब्लैकमेल किया जाता है। किसान थक हार के बैठ जाता है और उसी किसान के दिल में वसवसे आना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये जानवर अब ना बिका तो अगला पूरा साल दोबारा खिलाने के पैसे उसकी जेब में ना है। फिर वो अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देता है और हिम्मत हार जाता है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और किसान भाइयों, हमें ये सोचना होगा कि कुर्बानी का नाम डिस्काउंट करवाना नहीं। कुर्बानी का मतलब पैसे बचाना या मंडी जाकर किसान को लूटना नहीं है। कुर्बानी का मतलब है अपनी जेब की कुर्बानी देना, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना। आप भाइयों को चाहिए कि किसान की हौसला अफजाई करें। किसान की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि किसान को एक हौसला मिले कि जो उसने साल भर हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त किया, जो कि हम खुद ना कर सकते हैं, उसको दाद देनी चाहिए और हो सके तो उसको इनाम भी दिया जाए कि आपकी वजह से हमें एक अच्छी चीज मिली है। और खरीदारों के लिए एक जरूरी बात, मंडियों में ऐसे जानवरों के पीछे मत भागें जिन्हें केमिकल या फैटरिंग के टीके लगाकर मसनूई तौर पे मोटा किया गया हो, जिसकी जिस्म पर सिर्फ चर्बी हो। ऐसा जानवर खरीदें जो एक किसान ने अपने हाथों से कुदरती चारे पर पाला हो, जो एक्टिव हो और सेहतमंद। इस्लाम में कुर्बानी का जानवर खरीदने का क्या हुक्म है? इस्लाम में कुर्बानी का असल मकसद तकवा, खलूस नीयत और अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज पेश करना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल हज में इरशाद फरमाता है कि जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह को हरगिज़ इन जानवरों के गोश्त नहीं पहुँचते, ना ही उनके खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इस्लाम में कीमत का तयन खरीदार और बेचने वाले की बाहमी रजामंदी पर छोड़ा गया है। शर्त यह है कि कोई किसी को धोखा ना दे। आम दिनों में जब हम दुकान से गोश्त खरीदते हैं तो सिर्फ खालिश गोश्त के पैसे देते हैं, जिसमें हड्डियां और चर्बी मर्जी के मुताबिक शामिल होती हैं। लेकिन कुर्बानी पर जब आप जिंदा जानवर खरीदते हैं तो हिसाब बिल्कुल बदल जाता है। आइए आपकी आसानी कर देते हैं जिंदा जानवर और गोश्त के वजन का असूल। आम तौर पर एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर का जितना जिंदा वजन होता है, ज़िबा होने के बाद उसका साफ गोश्त इस जिंदा वजन के तकरीबन 50% से 55% निकलता है। बाकी वजन ओजड़ी, खाल, खून और सिर और पाए का होता है। मिसाल ले लेते हैं कि बकरे का गोश्त फर्ज करें अगर आपके इलाके में 2000 रुपए किलो हो, तो इसका मतलब है कि जिंदा बकरे का रेट ईद के अलावा आम दिनों में भी कम से कम 1000 रुपए किलो से 1100 रुपए फी किलो जिंदा वजन का होना चाहिए, क्योंकि गोश्त आधा निकलता है। इसको 50% रूल कहते हैं। अब सवाल है कि ईद उल अजहा पर क्या रेट होना चाहिए? ईद पर किसान का पूरा साल पालने का खर्चा
خرچہ، منڈی کے اخراجات اور ٹرانسپورٹ شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے کسان خوب محنت کرتا ہے تو عید پر زندہ بکرے کا ریٹ 1200 سے لے کر 1400 روپے فی کلو تک جانا بالکل جائز اور مارکیٹ کے حساب سے منصفانہ ہے۔ اب ایک اور مثال لے لیتے ہیں بڑے جانور کی، جیسے کہ آپ بچھڑا کرتے ہیں۔ بچھڑے کا حساب اگر فرض کرو آپ کے علاقے میں 1200 روپے کلو ہو تو عام دنوں میں زندہ بچھڑے کا سرکاری یا مارکیٹ ریٹ تقریباً 600 روپے فی کلو زندہ وزن بنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ عید پر اضافی اخراجات اور جانوروں کی تیاری کو شامل کر کے زندہ گائے یا بچھڑے کا منصفانہ ریٹ 700 سے لے کر 850 روپے فی کلو زندہ وزن ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، قربانی کا نام پیسے بچانا نہیں بلکہ دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ اس کی 100% تائید کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ صحابہ کرام قربانی کے مہنگے جانور خریدتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہاری قربانی کے جانور پہ آنے والے اخراجات اور اس کی قیمت کے حساب سے اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے صحیح مسلم سنندار قطنی۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں مالی وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا ریفرنس ہے سنن ابن ماجہ 31-23۔ تو دوستو، اسلام خریدار کو یہ سکھاتا ہے کہ قربانی کے لیے کنجوسی نہ کرے بلکہ کسان کو اس کی جائز محنت کا پورا صلہ دے۔ کسان نے پورا سال جانور پالا ہے، وہ کوئی عام کسائی نہیں ہے جو صرف گوشت تول کر بیچے۔ منڈیوں میں اکثر خریدار یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کو بلیک میل کر کے یا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر سستا جانور اڑا لینا ان کی کامیابی ہے، جبکہ اسلام میں اس قسم کی تجارت اور سوچ کی سخت ممانعت ہے۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسے بلیک میل کرنا یا اس پر اتنا دباؤ ڈالنا کہ وہ ناخوش دلی سے اپنا مال بیچنے پر مجبور ہو جائے، سخت ترین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جس کی ریفرنس ہے مسند احمد 20695، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اگر ایک کسان پورا سال محنت کر کے جانور پالتا ہے اور منڈی کے خراب انتظامیہ، سایہ کا نہ ہونا، پانی کا دستیاب نہ ہونا یا اپنی کسی گھریلو مجبوری کی وجہ سے وہ روتے دل اور ناخوش دلی کے ساتھ آپ کو سستا جانور بیچ دیتا ہے تو ایسا سودا برکت سے خالی ہوتا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جو قربانی کسی غریب کسان کا دل دکھا کر یا اس کی سال بھر کی محنت کا مذاق اڑا کر خریدی گئی ہو، وہ تقوی کے معیار پر کیسے پوری اتر سکتی ہے۔ قرآن کریم میں صاف حکم ہے، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہ سورۃ النساء 29 میں ریفرنس ہے۔ جب کسان کا دل راضی نہیں ہوگا تو سودے میں جائز رضامندی ترازے کیسے شامل ہو۔ ہمارے دین اسلام نے خریدار کو منڈی میں عاجزی اور نرمی کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پہ رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنا حق مانگتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری 207۔ تو دوستو، قربانی کا جانور خریدتے وقت کسان کو بار بار ذلیل کرنا کہ جانور میں جھوٹے عیب نکالنا تاکہ قیمت کم ہو جائے، یا یہ کہنا کہ تمہارا جانور تو اس قابل ہی نہیں ہے، کسان کی دل چکنی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور والے خریداروں کو اپنی زبان اور رویے میں سب سے زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ اپنی جیب کی قربانی دیں، کسان کو خوش کریں۔ قربانی کا مطلب ہی اپنی سب سے پیاری چیز یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا ہے۔ اگر ہم لاکھوں روپے اپنے کپڑے، گاڑیوں اور عیاشوں پہ خرچ کر سکتے ہیں تو اللہ
اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے والے جانور کے ریٹ پر ایک ایسے کسان سے اتنی بحث کیوں کرتے ہیں جو پورا سال شدید موسموں میں اس جانور کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ یعنی آپ جتنا دل کھول کر کسان کو اس کے محنت کا پورا صلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اتنا ہی عالی شان قبولیت عطا فرمائے گا اور آپ کے مال میں برکت دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس عید پر اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو منڈیوں میں کسان کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیں۔ ایک کسان پورا سال اپنا پیٹ کاٹ کر اس امید پر جانور پالتا ہے کہ عید پر اسے اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کا دل دکھا کر زبردستی سستے جانور کی لالچ میں زبردستی جانور خرید بھی لیا تو یاد رکھیں اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ کسی غریب کی محنت کا مذاق اڑا کر اور اس کا دل رلا کر کی جانے والی قربانی میں تقویٰ نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھے خریدار بنیں، کسان کو ہنسی خوشی اس کا حق دیں تاکہ آپ کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے قبول ہو سکے۔ آمین۔ تو دوستو، اپنا اور اپنے کسان بھائیوں کا خاص خیال رکھیں جو سارا سال آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دل کی اصلاح کریں اور اس چینل کسان کامران کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ضروری معلوماتی و دینی نوٹ: اس ویڈیو میں جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف کسان بھائیوں کے حقوق کی بھلائی اور خریداروں کی اخلاقی آگاہی ہے۔ کسان کامران کی ٹیم نے یہ تمام معلومات AI کی مدد سے حاصل کی ہیں۔ چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں غلطی کا امکان ممکن ہے، اس لیے اگر حوالہ جات میں یا ترجمہ میں کوئی کمی بیشی یا غلطی ہو تو کسان کامران کی ٹیم دل سے معذرت خواہ ہے۔ تمام ناظرین ویورز سے گزارش ہے کہ وہ ان حوالہ جات کی تصدیق خود بھی کسی مستند اسلامی کتاب یا علماء کرام سے لازمی کریں۔ تو دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جانور خریدتے وقت خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں۔ نمبر 1، کیا آپ اللہ کی راہ میں سچی قربانی دے رہے ہیں یا نعوذ باللہ کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اللہ سے جنگ کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال، کیا آپ اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں یا ایک معصوم کسان کی سال بھر کی خون پسینے کی محنت کو قربان کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح ضرور کریں، قدرتی اور صحت مند جانور خریدیں اور کسان کا حوصلہ بڑھائیں۔ کسان بھائیوں اور خریداروں، یہ معلومات ہم نے کسان کی آواز بننے کے لیے تیار کی ہیں، لہٰذا جانور خریدنے سے پہلے خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ کیا آپ اپنے مال کی قربانی دے رہے ہیں یا آپ ایک غریب کسان کی سال بھر کی محنت کو قربان کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح ضرور کریں اور کسان کا ہاتھ تھامیں۔ اس بار قربانی یا دھوکہ؟ اللہ حافظ۔